ہسٹری آئی کے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جرال۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے برطانیہ کی ایک ایسی کالونی کا جس میں بسنے والے افراد اچانک غائب ہو گئے اور آج تک ان کا کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ یہ عجیب واقعہ کب اور کیسے پیش آیا اور آج اس کالونی میں کون آباد ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ 16ویں صدی عیسوی کی بات ہے جب برطانوی حکومت نے ایک ویران جزیرے کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے 100 سے زائد افراد کو اس جزیرے پر چھوڑنے کی تیاری کی گئی اور سال 1585 عیسوی میں جان وائٹ کی سربراہی میں یہ افراد اس جزیرے پر پہنچے۔ جان وائٹ کو رانوب جزیرے کا گورنر قرار دیا گیا۔ جان وائٹ اور اس کے ساتھیوں نے جس جزیرے کو اپنا مسکن بنایا وہ آج کل نارتھ کیرولینا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب یہ جزیرے پہ پہنچے تو جان وائٹ کو اندازہ ہوا کہ یہاں ضروریات زندگی نہ ہونے کے برابر ہے، چونکہ وہ گورنر کے طور پہ تمام افراد کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس مسئلے کا حل سوچنے لگا۔ کئی دن کی سوچ بچار اور مشورے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس برطانیہ جا کر ضروریات زندگی کی اشیاء سے بھرا ہوا ایک بحری جہاز لے کے آئے گا تاکہ اس جزیرے پر آباد کی جانے والی کالونی بہتر طریقے سے زندگی گزار سکے۔ دراصل یہ علاقہ شمالی امریکہ کے ویران جزیروں سے بھرا پڑا تھا اور برطانیہ سے اس کا فاصلہ کئی ہزار کلومیٹر تھا۔ ان افراد سے قبل شاید ہی کوئی انسان ایسا ہوگا جس نے 16ویں صدی میں شمال کیرولینا کے ان علاقوں میں قدم رکھا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ جان وائٹ بھی اس سلسلے سے آگاہ تھا، مگر اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اگست 1585 واپس برطانیہ کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ واپسی کے سفر پر اس نے چند افراد کو ساتھ لیا، جس کے بعد رانوب جزیرے پر 100 کے قریب افراد بچے جنہوں نے اس جزیرے کو اپنا مسکن بنا لیا۔ ناظرین گرامی، چند وجوہات کی بنا پر جان وائٹ 3 سال بعد اس جزیرے پر واپس لوٹا، لیکن جب اس نے جزیرے کا دورہ کیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ جزیرے پر ایک شخص بھی زندہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر جان وائٹ چکرا کر رہ گیا اور اس نے ماہرین کی ایک ٹیم جزیرے پہ بلا لی۔ تحقیق شروع کی گئی اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی کہ آخر جزیرے پر بسنے والے 100 افراد کہاں گئے۔ پراسرار طور پر غائب ہونے والے افراد نے درختوں کے تنوں پر عجیب و غریب نشان بنائے ہوئے تھے، لیکن جب ماہرین نے ان نشانات اور دیگر سراغوں کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ مزید الجھ گئے۔ 1590 تک رانوب کے گمشدہ افراد کی کھوج جاری رہی، مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ ماہرین کو ملنے والے چند شواہد کی بنا پر یہ مفروضہ پیش کیا گیا کہ چونکہ ضروریات زندگی کی اشیاء دستیاب نہیں تھی، اس لیے یہ لوگ قریبی جزیروں پر ہجرت کر گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نئی بستی بسانے کے اعتبار سے برطانوی حکومت نے آخر کیوں اس جزیرے کا انتخاب کیا؟ اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ برطانوی حکومت نے 1580 میں ایک وفد اس علاقے میں بھیجا جنہوں نے رانوب کے قریب بسنے والے چند قبائل سے ملاقات کی۔ ان قبائل نے برطانوی وفد کا گرمجوشی سے استقبال کیا اور مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ چھوڑی، جبکہ برطانوی وفد نے جزیروں کے اس جھنڈ کی دریافت کے علاوہ یہ خبر بھی حاصل کی کہ ان جزیروں میں سے کسی ایک پر ہیروں کی کانیں پائی جاتی ہیں، جس کے بعد برطانوی حکومت نے رانوب نامی جزیرے پر کالونی آباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ سامعین، اس کی دوسری اور ایک اہم وجہ بھی تھی کہ یہ جزیرہ اٹلانٹک اوشن میں ایسی جگہ پر واقع تھا جس کے قریب سے اسپین کے بحری جہاز گزرتے تھے۔ رانوب جزیرے پر رہ کر برطانیہ ان جہازوں پر آسانی سے نظر رکھ سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ برطانیہ نے اس جزیرے کا انتخاب کیا۔ تاریخ کی کتب کا مطالعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ برطانیہ نے 1580 میں
رانوب نامی جزیرے پر آبادکاری کی غرض سے وفد بھیجا، جو کہ سہولیات کی نہ ہونے کی وجہ سے وفد واپس آ گیا، اور پھر 1585 میں دوبارہ سے وفد بھیجا گیا، جس کے نتائج بہت ہی بھیانک ہوئے، اور اس جزیرے پر اترنے والے مرد و خواتین گمشدہ کالونی کے باشندے کہلانے جانے لگے۔ دراصل ہوا یوں، جان وائٹ جب واپس برطانیہ پہنچا تو اس نے تمام تر تیاریوں کے ساتھ اسی سال واپس آنے کا فیصلہ کیا، مگر بدقسمتی سے ان دنوں اسپین اور برطانیہ کے مابین بدترین بحری جنگ کا آغاز ہو گیا۔ ملکہ الزبتھ نے حکم دیا کہ تمام دستیاب جہازوں کو جنگ میں بروئے کار لایا جائے، جن میں جان وائٹ کا بحری جہاز بھی شامل تھا۔ اسے رانوب واپس پہنچنے کے لیے کوئی بحری بیڑا میسر نہیں تھا۔ آخرکار 3 سال بعد جان وائٹ جب واپس لوٹا تو پراسرار طور پر کوئی انسان دکھائی نہ دیا۔ پراسرار طور پر غائب ہونے والوں میں اس کی بیوی، بیٹی اور نواسی بھی لاپتہ ہو چکے تھے۔ جزیرے پر چند اوزاروں اور درختوں پر چند نشانات کے علاوہ کچھ نہ مل سکا، اور یوں ماہرین اس گتھی کو سلجھانے میں ناکام رہے۔ پیارے دوستو، ماہرین کی ٹیم نے جب درختوں کے تنوں اور پتوں کا بغور مشاہدہ کیا تو ان درختوں پر CRO الفاظ لکھے ہوئے ملے، جبکہ چند درخت ایسے بھی تھے جن پہ کراٹن لفظ لکھا ہوا تھا۔ مزید تحقیق سے یہ راز بھی کھلا کہ کراٹون اس جزیرے سے قریباً 200 کلومیٹر دور ایک اور جزیرے کا نام ہے۔ جان وائٹ نے اس تحقیق سے اندازہ ظاہر کیا کہ رانوب جزیرے کے تمام مرد و عورت کراٹون جزیرے میں جا کے آباد ہو گئے ہیں۔ اس اندازے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب جان وائٹ رانوب جزیرے سے نکلا تھا تو اس نے سبھی افراد کو جمع کر کے اعلان کیا تھا کہ کسی ناگہانی صورت میں کراس کا نشان مختلف جگہوں پہ چھوڑ کر مناسب جگہ پہ منتقل ہونا ہے۔ لیکن جان وائٹ کی واپسی پر اسے ایسا کوئی نشان نہیں ملا، جس سے اس نے اندازہ لگایا کہ سہولیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے یہ تمام لوگ قریبی قبیلے میں جا بسے ہیں۔ جان وائٹ نے فوری طور پر کراٹون جزیرے کی طرف سفر کرنے کا فیصلہ کیا، مگر بحری جہاز میں سفر کے باعث وہ ایسا نہ کر سکا، اور اس کے ساتھ آئے باقی ماہرین نے برطانیہ واپس جانے کے انتظامات شروع کر دیے۔ سامعین، سال 1595 عیسوی میں والچر ریمنڈ نامی ایک شخص کی قیادت میں ایک بحری جہاز اس جزیرے کی جانب روانہ کیا گیا، جس کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ رانوب سے غائب ہوئے افراد کی کھوج نکالے۔ تقریباً 6 ماہ کی محنت کے بعد بھی اس کو کوئی فائدہ نہ حاصل ہوا۔ اس کے بعد سال 1603 عیسوی میں پھر سے تحقیقی مشن کا آغاز کیا گیا، مگر اس کا نتیجہ بھی 0 نکلا۔ پھر سال ہر سال وقفے سے رانوب کے باشندوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی رہی، مگر آج تک ان کا کچھ سراغ نہیں لگ سکا۔ سوال یہ ہے، کیا ان افراد کو ایلینز نے اغوا کر لیا، یا پھر یہ کسی ایسے قبیلے کا نشانہ بن گئے جنہیں ماڈرن انسان آج تک نہیں ڈھونڈ سکا؟ ہسٹری آئی کے پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔